جنگل کی خاموش چیخ، گہری رات کا سناٹا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ کر جیسے کسی راز کو چھپا رہا تھا۔ جنگل کے لمبے درخت ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے، جیسے وہ کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہے ہوں۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہر پتا، ہر سایہ کسی اندیکھے خوف سے کانپ رہا ہو۔ اسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ عام شیر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ صرف گوشت نہیں بلکہ روحوں کا بھی بھوکا ہو۔ جنگل کے باقی جانور اس سے دور رہتے تھے۔ وہ اسے سایہ شیر کہتے تھے کیونکہ وہ اکثر اندھیرے میں ظاہر ہوتا اور اچانک غائب ہو جاتا۔ اسی جنگل کے دوسرے حصے میں ایک ہرن رہتا تھا۔ وہ خوبصورت، نرم دل اور معصوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی، اور وہ ہر وقت خوف میں جیتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جنگل میں خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہے۔ ایک رات جب ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، ہرن پانی پینے کے لیے جھیل کی طرف گیا۔ جھیل کا پانی سیاہ آئینے کی طرح تھا، جس میں چاند کی مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ ہرن نے جیسے ہی پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر پھر درختوں کے پیچھے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ شیر، لیکن یہ عام شیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ان میں ایک عجیب غیر انسانی روشنی تھی۔ ہرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ شیر نے دھیمی بھاری آواز میں کہا، مت بھاگو، میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا۔ ہرن حیران رہ گیا۔ شیر بول رہا تھا، وہ بھی انسانوں کی طرح۔ تم کیا ہو؟ ہرن نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شیر آہستہ آہستہ سائے سے باہر نکلا۔ اس کا جسم زخمی تھا، مگر ان زخموں سے خون نہیں بلکہ سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں وہ ہوں جو اس جنگل کی روحوں کو کھا چکا ہے، شیر نے کہا، اور اب تمہاری باری ہے۔ ہرن پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شیر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد اور وحشت دونوں شامل تھے۔ یہ جنگل کبھی زندہ تھا۔ یہاں خوشی تھی، روشنی تھی، لیکن انسان آئے۔ انہوں نے آگ لگائی، درخت کاٹے، جانوروں کو مارا، اور مجھے؟ شیر کی آواز اچانک بدل گئی۔ اس میں غصہ اور نفرت بھر گئی۔ انہوں نے مجھے زخمی کیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن میں مرا نہیں، کچھ اور بن گیا۔ ہرن کو محسوس ہوا کہ زمین اس کے نیچے ہل رہی ہے۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر جیسے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب میں اس جنگل کا محافظ ہوں، شاید اس کا عذاب، شیر نے کہا۔ اچانک جھیل کا پانی ہلنے لگا۔ اس میں سے دھند نکلنے لگی، اور اس دھند میں چہرے بننے لگے، جانوروں کے جو شاید کبھی زندہ تھے۔ ہرن خوف سے چیخ اٹھا، یہ سب میری طرح ہیں، شیر نے کہا، وہ سب جنہیں انسانوں نے مارا، اب وہ میرے ساتھ ہیں۔ اچانک وہ چہرے ہرن کی طرف بڑھنے لگے۔ ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، ہرن چیخا۔ شیر اس کے قریب آیا، اس کی سانس ٹھنڈی اور بھاری تھی۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، تم خود اس جنگل کا حصہ بن جاؤ گے۔ ہرن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے۔ آخری لمحے میں اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا چہرہ بھی جھیل کے پانی میں ابھرتا جا رہا ہے، دوسرے چہروں کے ساتھ۔ اگلی صبح جنگل میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، ہوا ہلکی تھی، اور سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ لیکن جھیل کے کنارے ایک نیا سایہ کھڑا تھا، ایک ہرن، جس کی آنکھوں میں اب وہی عجیب چمک تھی، اور درختوں کے پیچھے شیر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ جنگل ابھی بھی زندہ تھا، مگر اب وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔